اگر آج آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے پاس صرف ایک دن باقی ہے تو کیا آپ پھر بھی وہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں؟ کیا آپ پھر بھی اپنی خواہشات میں لگے رہیں گے، یا موبائل پر سارا دن گزاریں گے، یا پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنی آخرت سے زیادہ اہم نہ بنایا جائے۔ آج انسان کے پاس پہلے سے زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن سکون پہلے سے کم ہے۔ پیسے زیادہ ہیں مگر اطمینان کم ہے۔ رابطے زیادہ ہیں مگر مخلص لوگ کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مقصد بدل لیا ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک سفر ہے۔ ذرا سوچیں، ہم ایک گھر خریدنے کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں، لیکن جنت کا گھر حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ ہم اپنے موبائل کو روز چارج کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو کتنی بار تازہ کرتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہیں جو ہر انسان کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر دنیا عارضی ہے تو کیا ہمیں دنیا میں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں، بلکہ دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔ پڑھیں، محنت کریں، کاروبار کریں، کامیاب بنیں، لیکن کبھی یہ نہ بھولیں کہ اصل منزل آخرت ہے۔ جب انسان صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص اللہ کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا بھی نعمت بن جاتی ہے، بوجھ نہیں۔ آج ہم اپنی موبائل کی بیٹری ختم ہونے پر فوراً چارجر ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے تو کیا ہم اسے بھی اسی فکر سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم جسم کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، لیکن روح کی خوراک کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ روزانہ چند منٹ قرآن کی تلاوت، ایک سچی دعا، کسی کی مدد، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی اصل سرمایہ ہیں۔ یاد رکھیں، ایک دن ہمارا نام، ہماری دولت، ہمارا عہدہ سب یہیں رہ جائے گا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، آج سے 5 سال پہلے جن باتوں پر ہم بہت پریشان تھے، کیا وہ آج بھی اتنی اہم ہیں؟ شاید نہیں۔ اسی طرح آج جن چیزوں کے لیے ہم بے چین ہیں، چند سال بعد ان میں سے اکثر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور وہ ہیں ہمارے اعمال۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو صرف دنیا کے لیے منصوبے بنائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے بھی تیاری کرے۔ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، لہٰذا آخرت کے بیٹوں میں سے بنو، دنیا کے بیٹوں میں سے نہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی محنت بری نہیں، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم تعلیم چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں یا ترقی نہ کریں، بلکہ اسلام تو ہمیں بہترین انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے والے بن جائیں۔ سوچیں، اگر آج ہمیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل جائے تو شاید ہم بہت سی چیزیں بدل دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ماضی نہیں مل سکتا، ہمارے پاس صرف آج ہے۔ اس لیے آج ہی ایک اچھا فیصلہ کریں، ایک نماز کی پابندی شروع کریں، روزانہ چند آیات قرآن کی تلاوت کریں، والدین کو خوش کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کیونکہ زندگی کی اصل خوبصورتی لمبی زندگی میں نہیں بلکہ نیک زندگی میں ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ دنیا میں ضرور کامیاب بننا ہے، لیکن ایسی کامیابی حاصل کرنی ہے جس پر آخرت میں بھی خوشی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے۔ آمین۔